بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ذرا لمبا ہے، دیکھیے۔ الحکم بالتشبیہ والتمثیل وذکر الاختلاف علی الولید بن مسلم فی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلا ٹکڑا ہے الحکم بالتشبیہ والتمثیل، فیصلہ کرنے میں کسی چیز سے تشبیہ و تمثیل کا سہارا لینا اور پھر فیصلہ کرنا۔ تشبیہ اور تمثیل کے ذریعے فیصلہ کرنا، یہ تو مصنف کی استدلالی حیثیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور بات کا جو ٹکڑا ہے کہ ذکر الاختلاف علی الولید بن مسلم، اس میں ان کی محدثانہ حیثیت اجاگر کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے ذکر الاختلاف کا؟ یعنی جو اختلاف ذکر کرنے کو چاہتے ہیں وہ یہ کہ محمد ابن ہاشم نے اس کو روایت کیا ہے عن الولید عن الاوزاعی عن الزہری عن سلیمان ابن یسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس۔ سندوں میں دیکھ لیجئے، پہلے والی سند کو پہلے برابر دیکھو کہ محمد ابن ہاشم جو ان کے شیخ ہیں امام نسائی کے، وہ اس روایت کو فضل ابن عباس کی مسند اور فضل ابن عباس کی روایت بتلاتے ہیں کہ انہو کان ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عمرو ابن عثمان جو ان کے دوسری سند میں استاذ ہیں، اسی باب کی دوسری سند دیکھ لیجئے، تو عمرو ابن عثمان جب نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں عن الولید عن الاوزاعی عن الزہری عن سلیمان عن ابن عباس ان امرأۃ من خثعم استفتت۔ تو یہ مسند ابن عباس ہو گئی۔ اوپر روایت فضل ابن عباس کی تھی، یہاں وہ اس کو مسند ابن عباس قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے اختلاف سے روایت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے بخاری و مسلم علیہم الرحمہ نے اپنی صحیحین میں ان دونوں روایتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہے الاختلاف کا مطلب۔ روایت دیکھ لیجئے، محمد ابن ہاشم والی روایت عن الفضل ابن عباس انہو کان ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ النحر، یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کے دن صبح حضور کے ساتھ میں سواری پر تھا۔ ردیف سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فَأَتَتْهُ امرأة من خثعم، تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فقالت یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ عز وجل فی الحج علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یرکب الا معترضا، افاحج عنہ، کہ اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے اس نے میرے والد کو پا لیا ہے اس حال میں کہ میرے والد بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ سواری پر بھی ٹھیک سے نہیں بیٹھ سکتے، صرف چوڑے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال، حضور نے فرمایا نعم، ضرور کر لو، حجی عنہ۔ اب حضور باپ کی طرف سے بیٹی کے حج کرنے کے حکم کو تشبیہ و تمثیل دے رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ، کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا اور تو ادا کرتی تو وہ ادا ہو جاتا۔ تو قرض پر قیاس کر رہے ہیں حج کو کہ جیسے، یہ دیکھو تشبیہ و تمثیل کے لیے بول رہا ہوں، جیسے اپنے باپ کا قرض تو ادا کرتی اور وہ ہو جاتا، ویسے تیرے باپ کا حج بھی تو ادا کرے گی تو ادا ہو جائے گا۔ یہ آخری ٹکڑا محل شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وجوب حج کو تشبیہ دی وجوب دین کے ساتھ، اور حج کو ادا کر لینا اتنے بوڑھے سے جو سواری کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کو تشبیہ دی قضائے دین کے ساتھ، یعنی جیسے اولاد اپنے قرضدار والد کی طرف سے جو عاجز ہے وفائے دین سے، اگر دین ادا کر لے اور وہ قبول ہو جاتا ہے اور والد بری الذمہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر والد پر حج واجب ہو اور وہ عاجز ہو ادا کرنے سے، تو اولاد کے ادا کرنے سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں، خوب سمجھو، کہ قاضی کو اگر کسی قضیے میں، کسی کیس میں، کسی مقدمے میں کوئی نص صریح نہ ملے تو وہ نظائر کو تلاش کرے، جیسے حضور نے دین کو تلاش کر کے حج کی ادائیگی کو اس پر پھر قیاس کر لیا، تو قاضی بھی کوئی نظیر تلاش کرے تاکہ نظیر کو نظیر سے ملایا جا سکے، اسی کا معنی تو قیاس ہے۔ تو گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جیسے جماہیر اہل علم، کہ اگر کسی چیز میں صراحتاً نص وارد نہ ہو تو قیاس کرنا جائز ہے، صرف ظاہریہ کے یہاں قیاس جائز نہیں ہے، ورنہ جماہیر اہل علم تو اس کے جواز کے قائل ہیں، اس لیے کہ قیاس کے ذریعے کسی بھی چیز کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مصنف کی مراد تشبیہ و تمثیل کے لفظ کے ذریعے یہ ہے کہ ایضاح المسائل بضرب المثل، مسئلے کو کوئی مثال کے ذریعے واضح کر دینا۔ تو اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ قاضی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سائل کے سامنے کوئی مثال بیان کر کے مسئلے کی توضیح کر دے تاکہ وہ مسئلہ اور قضیہ سائل کے سامنے واضح ہو جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خثعمیہ عورت کے سامنے مسئلے کو مثال دے کر واضح کر دیا تھا کہ نعم حجی عنہ والا مسئلہ مثال دے دی، مثال کہ اس کا دین جیسے ادا ہو جاتا ہے ویسے یہ بھی ادا ہو جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد کی عمرو بن عثمان کی روایت ہے کہ ان ابن عباس اخبرہ ان امرأة من خثعمہ استفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ عز وجل فی الحج علی عباده ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يستطيع ان يستوی علی الراحلہ فهل يجزئ قال محمود فهل يقضي ان احج عنه فقال لها نعم۔ اس کے بعد قال الحارث بن مسکین قراءة علیہ وانا اسمع والی روایت میں ہے كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع۔ پھر اس کے بعد کی روایت ہے ابو داؤد کے حوالے سے کہ ان ابن عباس اخبرہ ان امرأة من خثعمہ قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ عز وجل فی الحج علی عباده ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يستوی علی الراحلہ فهل يقضي عنه ان احج عنه قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فاخذ الفضل يلتفت الیها وكانت امرأة حسناء واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الاخر۔ حضرت فضل وہ ذرا خوبصورت تھی اس لیے اس کی طرف التفات کرنے لگے تو حضور نے از راہ تربیت حضرت فضل کے چہرے کو دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ذکر الاختلاف علی یحیی بن ابی اسحاق فیہ، کہ یحییٰ ابن ابی اسحاق پر بھی سند میں اختلاف اس سلسلے میں پایا جا رہا ہے۔ وہ کیا اختلاف ہے کہ پہلے والی جو روایت مجاہد ابن موسیٰ عن حشیم کے حوالے سے ہے، تو حشیم یحییٰ ابن ابی اسحاق عن سلیمان ابن یسار عن عبداللہ ابن عباس
ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہہ رہے ہیں تو گویا ہمارے مصنف کے شیخ مجاہد بن موسیٰ کے شیخ حشیم نے اس کو مسند عبداللہ ابن عباس سے قرار دیا، اور اس کے بعد کی جو سند ہے اس میں آگے چلتے ہوئے دیکھو، اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یزید قال حدثنا ہشام عن محمد عن یحیی بن ابی اسحاق، محمد ابن سیرین کے شیخ قرار پائے یحییٰ ابن ابی اسحاق، وہ جب روایت کرتے ہیں تو ان سلیمان ابن یسار عن الفضل ابن عباس، وہ اس کو فضل ابن عباس کی مسند میں سے قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اوپر گزر چکی، لیکن یہاں اختلاف یحییٰ ابن ابی اسحاق سے نکل رہا ہے۔ ابن علیہ ان دونوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں ان یحییٰ بن ابی اسحاق ان سلیمان ابن یسار قال حدثنی احد ابنی العباس اما الفضل و اما عبداللہ۔ یہاں تو بالکل ہی معاملہ جدا ہو گیا، اور اسی طرح متن میں بھی اختلاف ہے۔ حشیم تو کہتے ہیں، پہلے والی روایت کو آپ دیکھیں گے تو، کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ادرکہ الحج، اور دوسرے نمبر کی روایت میں ابن سیرین جب یحییٰ ابن ابی اسحاق سے نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں فجاءہ رجل فقال ان امی عجوز کبیرۃ، اور معمر نے تو سبھی کی مخالفت کر دی، اور وہ تو ایسا کہتے ہیں کہ ان امرأۃ سألت عن امہا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یحییٰ ابن ابی اسحاق کی روایت میں اضطراب ہے، سندن بھی اور متنن بھی، اور مخالفت ہے ان حفاظ و اثبات کی روایت کی جو اس سے پہلے والے ترجمۃ الباب میں گزر چکی ہے۔ بئی معنی یہ روایت یحییٰ ابن ابی اسحاق کی اضطراب سندی اور متنی کے اعتبار سے ضعیف ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یحییٰ ابن ابی اسحاق کی روایت غیر صحیح ہے اضطراب کی بنا پر اور مخالفت حفاظ و اثبات کی بنا پر، اور وہ روایتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حشیم کا عنعنہ ہے، اور حشیم تدلیس میں معروف ہے روایت نمبر 1 میں۔ دوسری روایت بھی اضطراب کی بنا پر اور انقطاع کی بنا پر ضعیف ہو جائے گی۔ یہی حال ان روایتوں میں ہے۔ روایت میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ تو آپ کو سنا دیا جا چکا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے، بلکہ روایتیں ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اخبرنا مجاہد بن موسیٰ کے حوالے سے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ادرکہ الحج وهو شیخ کبیر لا يثبت على راحلته فإن شددته خشیت ان يموت افأحج عنه قال افرأيت لو كان عليه دين فقضيته وكان مجزيا قال نعم قال فحج عن ابيك۔ دوسری روایت احمد بن سلیمان کی ہے عن الفضل بن عباس انه كان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل فقال یا رسول اللہ ان امی عجوز کبیرۃ ان حملتها لم تستمسک، اگر میں اس کو اٹھا لوں گا تو بھی وہ ٹھیک سے مضبوط نہیں بیٹھ پائے گی، وَإِن رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، اور اس کو اگر میں باندھ دوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مر جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قال نعم قال فحج عن أبيك۔ پھر ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك أفأحج عنه قال حج عن أبيك۔ قال ابو عبد الرحمن سلیمان لم يسمع من الفضل بن عباس، کہ سلیمان ابن سیف الحرانی کا سماع ثابت نہیں ہے فضل ابن عباس سے، لہذا انقطاع ہو گیا، حدیث کمزور ہو گئی، اور اضطراب بھی تو ہے۔ سلیمان لم یسمع من الفضل ابن عباس یہ خود ایک علت خفیہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خلافت عمری میں انتقال کر گئے تھے فضل ابن عباس، اور سلیمان کا مولد سن 24 میں یا سن 27 یا اس کے بعد ہے۔
پھر اس کے بعد کی روایت محمد ابن معمر کی عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی شیء کبیر افاحج عنه قال نعم ارأيت لو كان عليه دين فقضيته وكان يجزئ عنه۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الحکم باتفاق اہل العلم۔ اس سے ہمارے مصنف اجماع مراد لے رہے ہیں کہ اہل حل و عقد کا اتفاق ہو تو اس کے ذریعے بھی فیصلہ کر لیا جائے گا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین اگر امور دینیہ میں سے کسی امر پر اتفاق و اجماع کر لیں تو اس اجماع کے ذریعے بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ایک شعر اس سلسلے میں سن لیتے ہیں کہ هو اتفاق جاء من مجتہدی امتنا بعد وفات احمدی فی ایما عصر و امر کانا ذالک حد فائق اتقانا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں وہ جو لفظ آیا کہ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، تو الصالحون سے مراد اہل علم ہے اور سلف صالحین کا اتفاق ہے کہ فیصلہ کر لینا چاہیے اس اعتبار سے جیسے کہ سلف صالحین نے اس پر اتفاق کیا ہو۔ روایت سے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلی سند جو محمد ابن علا کے حوالے سے ہے اس میں ابو معاویہ نام آیا ہے، دیکھو شیخ الشیخ ان کا نام ہے ابو معاویہ کا محمد ابن خازم الزریر الکوفی ثقۃ احفظ الناس لحدیث الاعمش، اور ان کے شیخ اعمش کا نام مشہور ہے سلیمان ابن مہران الکوفی، مدلس راوی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن یزید قال اکثروا علی عبد اللہ ذات یوم، لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب سوالات کر لیے۔ کس چیز میں؟ کہ جو چیزیں قابل سوال تھیں، وقائع اور حوادث جس میں فیصلہ اور مسئلہ اور حکم معلوم کرنے کا ہوتا تھا، لوگوں نے کثرت شروع کر دی، خوب پوچھتے تھے فیصلے تاکہ عبداللہ ابن مسعود فیصلہ کریں۔ فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہو قد اتا علینا زمان، انہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع ضمیر شان ہوگا کہ بھئی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ولسنا نقضی، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ولسنا ہنالک، اور ہم ہوں گے بھی نہیں، ثم ان اللہ عز وجل قدر علینا ان بلغنا ما ترون، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسا مقدر کر دیا کہ ہم پہنچ چکے ان حالات تک جو تم دیکھتے ہو، یعنی ایک زمانہ آ گیا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جو اس سلسلے میں کافی تھے، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ہم اس مقام پر بھی نہیں تھے۔ ترجمہ برابر سے سنو، انہو قد اتا علینا زمان، ہمارے سامنے ایک زمانہ آیا تھا ہم فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم اس قابل بھی نہیں تھے، وَلَسْنَا هُنَالِكَ کا ترجمہ ہم اس مقام پر بھی نہیں تھے، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس مقام تک پہنچایا۔ فمن عرض له منکم قضاء بعد اليوم، تو اگر آج کے بعد کسی کے سامنے کوئی مقدمہ آئے، فلیقضی بما فی کتاب اللہ، نمبر 1، فإن جاء امر لیس فی کتاب اللہ فلیقضی بما قضا به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2، فإن جاء امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضا به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیقضی بما قضا به الصالحون، یہ نمبر 3۔ یہ ہے اجماع امت، اس سے ثابت ہو گیا۔ فإن جاء امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضا به نبیہ ولا قضا به الصالحون فلیجتہد رأیہ، یہ قیاس آ گیا۔ نمبر 4، ولا یقول، اور فیصلہ کر دیا کرے، ہاں خاموخواہ لوگوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے اور یہ نہ کہے انی اخاف انی اخاف، مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ فإن الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو چکا، حرام بھی واضح ہو چکا، وبین ذلک امور مشتبہات، کچھ چیزیں از قبیل مشتبہ ہیں، فدع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز کا کھٹکا ہو اس کو چھوڑ دو
اور جس چیز کا کھٹکا نہ ہو، جس پر شرح صدر ہو، اس کو اختیار کر لو۔ اس حدیث سے اصول اربعہ پورے ثابت ہو جاتے ہیں کہ خاص طور پر ان کا ترجمۃ الباب کہ وجوب الحکم باتفاق اہل العلم، لہذا اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو علماء نے اس کو کافر ٹھہرایا ہے۔ ہاں، ان کے پاس خاص و عام وغیرہ اور ضروریات و غیر ضروریات سب کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک شعر الکوکب الساطع میں آیا ہے، جاحد مجمع علیہ علما ضرورتا فی الدین لیس مسلما، قطعا وفی الازہر منصوص شہر، والخلف فیما لم ینص المشتہر، اصحہ تکفیرہ خصوصا لا جاحد الخفی ولو منصوصا۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن علی ابن میمون کے حوالے سے کچھ ایسی ہی ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتا علینا حین یعنی وقت ولسنا نقضی ولسنا ہنالک وان اللہ عز وجل قدر ان بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله تعالى فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن بشار کے حوالے سے ہے، ان شریح انہو کتب الى عمر یسألہ فکتب الیہ ان اقضی بما فی کتاب اللہ فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقضی بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يقضي به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔